اب اس کی مجھے فارمیشن کے بارے میں تھوڑا بتائیں, اس کی ہسٹری بتائیں, کیا کیا چیزیں ہیں, کیسے بنا سولر سسٹم, کیا کیسے وجود میں آیا. اچھا, اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم نے سولر سسٹم تو ڈسکس کیا, لیکن یہ بنا کیسے, اس کی فارمیشن کیسی ہوئی. تو اس میں ایسے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سورج وہ 4.6 بلین ایئرس پہلے بننا سٹارٹ ہوا, یا اپروکسیمیٹلی 5 بلین ایئرس پہلے بننا سٹارٹ ہوا. تو وہ پروسیس اس طرح ہوا تھا کہ ایک بہت ہی بڑا گیس کلاؤڈ تھا جس کو آج ہم سولر نیبولا بولتے ہیں اگر ہم سائنسی ٹرمز میں بات کریں تو, ورنہ ہم ایزی آپ امیجن کریں گیس کلاؤڈ ہے بہت بڑا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ایسا گیس کلاؤڈ تھا جس کے اندر گیس ہے یا تمام مٹیریل ہے, اس کا ایک اپنا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے یا اپنا سائز ریٹین کر رہا ہے. somehow gravity overtook that pressure. It could be because of an impact of another nebula nearby, کہ ایک اور نیبولا پاس تھی, اس کا امپیکٹ ہوا اس بڑی نیبولا کے ساتھ. تو وہ جو کولیجن ہوئی اس کی وجہ سے کولیپس سٹارٹ ہوا, کہ یہ جو سارا کلاؤڈ تھا یہ کولیپس ہونا سٹارٹ ہوا. اور it could be a shock wave from an exploding star nearby, کہ کوئی قریب سٹار تھا وہ ایکسپلوڈ ہوا, سپر نووا ہوا, اس کی شاک ویو آئی اور اس نے اس گیس کلاؤڈ کو ڈسٹرب کیا. تو اس ڈسٹربنس کی وجہ سے میٹر جو ہے نا اکٹھا ہونا شروع ہوا کہیں نہ کہیں, اور اس میں ایک اسپن پیدا ہوئی. تو اس کی وجہ سے نا آفٹر سم ٹائم یہ بہت اسپیڈ سے روٹیٹ کرنا شروع ہوئی, اور پھر وہ سیٹل ہوگی ایک ڈسک کی صورت میں, ٹھیک ہے. وہ جو ڈسک تھی اس کو آج ہم بولتے ہیں کہ وہ جو پوری ایک ڈسک بنی اس کے سینٹر میں ایک بلج تھا جس میں زیادہ مٹیریل اکٹھا ہو رہا تھا, وہاں سن کی برتھ ہوئی, ٹھیک ہے. وہ جو ڈسک روٹیٹ کر رہی تھی اس کے سینٹر میں سن کی برتھ ہوئی, کیونکہ وہاں مٹیریل زیادہ اکٹھا ہو رہا تھا بہت زیادہ تعداد میں. تو ایک ٹائم آیا جب ہائیڈروجن گیس جو ہے اس پہ اتنا زیادہ پریشر بنا کہ وہ فیوز ہو کے ہیلیم بنانا شروع ہو گئی. تو دس از ہاؤ اے اسٹار واز بورن. اس کے بعد آپ جیسے دیکھ بھی سکتی ہیں کہ اس پکچر میں ہمارے پاس دیکھیں درمیان میں ایک چھوٹا سا پروٹو سن آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ وہ سن ہے جو اس گیس کلاؤڈ کے درمیان میں روٹیٹنگ ڈسک کے درمیان میں پیدا ہوا. اس کے سائڈ پہ بھی آپ کو کچھ ڈسک نظر آ رہی ہوں گی نا. یہ جو ڈسک ہے یہاں پہ جو مٹیریل تھا وہ بھی اکٹھا ہونا شروع ہوا, کولیجنز ہوئیں, کچھ لو ویلوسٹی پہ کولیجنز ہوئیں, اس کی وجہ سے وہ میٹر ایک دوسرے کے ساتھ سٹک ہو گیا, اور وہاں بھی چھوٹے چھوٹے پلینٹیزملز بننا شروع ہو گئے, یعنی بالکل ہی بچے سیارے جنہیں ہم بول سکتے ہیں نا. تو وہ چھوٹے چھوٹے جو سیارے تھے وہ بھی ساتھ ہی بننا شروع ہوئے. تو یہ ایک ہی ٹائم پہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہونا شروع ہوا. سو دس از ہاؤ پلانٹس فارمڈ ان دس ڈسک. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سن بڑا ہونا شروع ہوا, ٹھیک ہے, اس کی انرجی اس نے ریلیز کرنی شروع کی. سو اٹ اسٹارٹیڈ ٹو بلو اوے موسٹ آف دا مٹیریل دیٹ واز پریزنٹ اراؤنڈ اٹ. تو یہ ڈسک نا ہمیں خالی ہونا شروع نظر آ گئی. اس کے بعد جو قریب ترین پلانٹس تھے دے بیکیم راکی پلانٹس, ٹھیک ہے. وہاں پہ بیکاز دیر واز اے لاٹ آف ہیٹ اراؤنڈ دس نیو بورن اسٹار, تو جو گیسز تھیں بہت ساری چیزیں تھیں وہ وہاں پہ ریٹین نہیں کر سکتی تھیں اپنے آپ کو, لیکن میٹلز اور راکس نے اپنے آپ کو ریٹین کیا. تو ہمیں جو پہلے 4 پلانٹس ہیں جس میں مرکری ہے, وینس ہے, ارتھ ہے اور مارس ہے, یہ ہمیں راکی پلانٹس نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ راکس اور میٹلز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریٹین کیا, اور ان جو پلانٹس ہیں ان کی کمپوزیشن بھی راکی ہے. اس کے بعد جو پلانٹس تھے, ٹھیک ہے, وہاں یہ تھا کہ تھوڑا ٹمپریچر کم تھا, ان کی جو کور بنی اس نے اپنے اوپر بہت ساری گیس کو بھی اسٹور کرنا شروع کیا. تو دے بیکیم ہیوج اینڈ دے گینڈ اے لاٹ آف ویٹ, اور انہوں نے بہت ساری اپنی ایٹماسفیئر میں اوپر گیسز کو اسٹور کرنا شروع کیا, اینڈ دے بیکیم گیس جائنٹس, ٹھیک ہے. جیسے سیٹن ہے, جوپیٹر اور سیٹن ہے, دے بیکیم گیس جائنٹس. اور اس کے بعد ہمیں فردر وی گو آؤٹ ان دی سولر سسٹم تو ہمیں یورینس اور نیپچون ملتے ہیں پلانٹس. تو ان کی جو کور تھی وہ بھی راکی کور تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ آئس بھی موجود تھی, اور انہوں نے بھی بہت ساری گیس کو ریٹین کیا. سو دے بیکیم ہیوج. تو اس طرح پہلے 4 راکی پلانٹس بن گئے, باقی جو ہیں وہ گیس جائنٹس بن گئے, اور درمیان میں ہمارا سن جو ہے وہ پیدا ہوا اور اپنا سائز اس نے گین کیا, اور وہ تب سے لے کے آج تک چمک رہا ہے. So this is how solar system was formed.